بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے، یعنی اس کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بطور شکر کے رکھا تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہم زیادہ حقدار اور قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کے روزے کا حکم دیا۔ نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں امید رکھتا ہوں حق تعالیٰ سے کہ عاشورہ کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اس سال کا، یعنی اس سال کے چھوٹے گناہوں کا جو اس سے پیشتر گزر چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو انہوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روزہ رکھو تم عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، اور وہ اس طرح کہ روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا، غرض تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھو، اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لینا چاہیے۔ پس جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں عاشورے کے دن، فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق میں تمام سال۔ پس یہ 2 باتیں تو کرنے کی ہیں، ایک روزہ رکھنا کہ وہ مستحب ہے، دوسرے مصارف میں کچھ فراخی کرنا اپنی حیثیت کے موافق اور یہ مباح ہے۔